اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اسماء الحسنہ کے اس سلسلے میں آج جس اسم کو ہم سیکھنے جا رہی ہیں اس کی مختصر تشریح کرنے جا رہی ہیں وہ ہے الوہاب۔ اسم ہے اللہ کا الوہاب، بہت زیادہ دینے والا۔ وہاب وہب سے مشتق ہے جس کا معنی ہے ہبا کرنا، عطا کرنا، دے دینا۔ وہاب کا معنی ہے بغیر کسی معاوضے یا غرض کے عطا کرنے والا۔ علامہ قاضی محمد سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ علیہ نے اسماء الحسنہ کی شرح کرتے ہوئے فرمایا الوہاب وہ ہے جو دنیاوی و اخروی تمام چیزوں کا عطا کرنے والا ہے۔ یہی اسم ہے جو بتلاتا ہے کہ بندے کے پاس اس کے گھر کی کوئی چیز اپنی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ سب عطا ہے الہی اور اس کی لامتناہی جود و کرم کا نتیجہ ہے۔ سبحان اللہ، کیسے علماء سلف نے اسماء حسنہ کی تشریح کی، دیکھیے کیا بتایا علامہ قاضی محمد سلیمان رحم اللہ علیہ نے کہ بندے کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کے گھر میں اس کا اپنا ذاتی، یہ تمام چیزیں الوہاب کی عطا کی ہوئی ہیں۔ الوہاب وہ ہے جو یہ تمام چیزوں کو ہماری عطا کرتا ہے۔ چنانچہ کلام پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے اس اسم کو الوہاب کو 3 مقامات پر ذکر کیا ہے۔ آل عمران آیت نمبر 8 میں، سورہ صاد آیت نمبر 9 میں اور سورہ صاد آیت نمبر 35 میں۔ یہ 3 جگہوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا اسم الوہاب ذکر کیا ہے۔ الوہاب کا مطلب ہے بہت زیادہ عطا کرنے والا، احسان کرنے والا، عطا کرنے والا۔ یہ فعال کے وزن پر ہے جو کلام عرب میں مبالغے کے لیے آتا ہے۔ اللہ جل شانہ وہاب ہے، اپنے بندوں کو فضل عظیم عطا کرتا ہے، ان پر پے در پہ انعامات کی برکھا برساتا ہے اور بے دریغ عطائیں کرتا ہے، بے حد حساب نوازتا ہے۔ اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کے خزانے ہیں، آسمان و زمین کی ملکیت اسی کے ہاتھ میں ہے، معاملات کی چابی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اپنی بادشاہت میں جسے چاہے جس طرح چاہے تصرف کرتا ہے، جس کو چاہے جتنا چاہے عطا کرے، جس سے چاہے روک لیتا ہے۔ جو وہ دے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جو وہ روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں۔ جو چاہے جتنا چاہے جسے چاہے عطا کرے۔ اس کی نوازشیں عطائیں اس کے بندے پر پے در پے ہو رہی ہیں، وہ دیے ہی چلا جا رہا ہے۔ کون؟ الوہاب۔ الوہاب دیے ہی چلا جا رہا ہے، اس کی سخاوت جاری ہے۔ الوہاب وہ ہے جو سوال کرنے سے پہلے ہی نواز دیتا ہے۔ سبحان اللہ، الوہاب وہ ہے جو سوال کرنے سے پہلے ہی نواز دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جب کہ رحم مادر میں، جب ماں کے پیٹ میں جو نطفہ ہوتا ہے اس پر انعامات شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم بننے سے پہلے ہی ہم پر نوازشات شروع ہو چکی۔ ہم بننے سے پہلے ہی ہم کو اللہ نے ہم پر اپنی نعمتوں کی برکھائیں برسائیں۔ جیسے جب نطفہ رحم مادر میں پڑتا ہے تو انعامات شروع ہو جاتے ہیں، بچہ بننے تک اللہ انعامات کرتے ہی رہتا ہے، اس کی بہترین نشو و نما۔ یعنی ہم نے نہیں مانگا کہ اللہ مجھے آنکھ دے دے، 2 ایک ناک دے دے، 2 ہاتھ دے دے، 2 پیر دے دے، اللہ میری پوری رگوں کو درست کر دے، میرے ہڈیوں کو درست۔ ہم نے نہیں مانگا، اللہ کی عطا ہے یہ، اللہ کے احسانات ہیں یہ۔ اللہ وہاب ہے، مسلسل عطا کرتے رہتا ہے بندے کو۔ اور کب سے عطا کر رہا ہے؟ وہ بغیر مانگے کے، بغیر سوال کیے ہم کو عطا کرنا شروع کر دیا اللہ نے۔ ہم نے پیدائش کے بعد یہ نہیں کہا کہ اللہ تو ماں کے دل میں رحم ڈال دے، میں نے اسے 9 ماہ تکلیف دی ہے۔ ہم نے نہیں کہا، یہ اللہ ہی ہے، الوہاب ہے جو ماں باپ کو شفیق و مہربان کر دیتا ہے، خود اس کی نشو و نما فرماتا ہے اور ایک روز وہ کڑیل جوان بن جاتا ہے۔ بندہ جب جوان بن جاتا ہے اس طرح، یعنی پیدائش سے لے کر موت تک پوری اللہ کی عطائیں، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کی نوازشیں، اس کے انعامات مسلسل ہم لیتے رہتے ہیں، مسلسل اپنی موت تک۔ اور جب اس طرح ساری زندگی اس وہاب کے انعامات و نوازشات کے سائے میں ہم گزارتے ہیں،
اگر یہ زندگی ایمان و تقوی سے معمور ہو جائے، اگر یہ زندگی ایمان اور تقوی سے معمور ہو جائے، بھرپور ہو جائے، تو یہ اس کی عظیم و عطا و نوازش ہے، سبحان اللہ۔ اور اسی ایمان و تقوی پر موت آئے تو دنیا میں عطیات سے بھی زیادہ بڑھ کر، کئی گنا بڑھ کر نوازشات ہمیں کہاں ملیں گی؟ اللہ کے پاس ملیں گی، جو اللہ نے اپنے متقی اور ایماندار بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، جنہیں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی بشر کے دل میں بھی کبھی ایسا خیال تک آیا ہے۔ وہ ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ اپنے متقی بندوں کو اور ایماندار بندوں کو اس دن عطا کرے گا جنت میں۔ یہ عطیات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الوہاب کی صفت دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی ہوگی اپنے خاص متقی بندوں پر۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دعا کرنے کے لیے خود حکم دیتے ہیں، خود سکھاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑے نہ کر دے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما۔ وہب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ ہم اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائیں۔ انک انت الوہاب، بے شک آپ ہی بہت زیادہ عطا کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عطا یہ ہے، سب سے بڑی عطا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس نے بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء رسول بھیجے تاکہ وہ صحیح دین پر چلتے ہوئے زندگی گزارے بندہ۔ یہ نعمت بڑی نعمت ہے اللہ کی، یہ عطا بڑی عطا ہے اللہ کی۔ الوہاب ہدایت اور نیکی کی توفیق عطا فرماتا ہے، اس کی توفیق کے بغیر ہدایت اور نیکی کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہم۔ الوہاب کسی کی محنت، مزدوری یا ذاتی فائدے یا اظہار تشکر کے طور پر نہیں، بلکہ محض اپنے جود و کرم کی بنا پر عطا کرتا ہے۔ وہ دینی، وہ دنیاوی، ظاہری، پوشیدہ، ہر چیز کا حقیقی مالک و خالق ہے۔ وہ کسی کی ضروریات سے آگاہ ہے، وہ ہر کسی کی ضروریات سے آگاہ ہے، اس لیے ہر زمانے، ہر مقام، ہر وقت اس کی جود و سخا جاری و ساری رہتی ہے۔ ہر زمانے میں، ہر مقام میں، ہر وقت میں اس کی جود و سخا جاری و ساری رہتی ہے۔ الوہاب اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنے متقی لوگوں کو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اپنے متقی لوگوں کو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ الوہاب دین کے دشمنوں کو بھی اسی طرح عطا کرتا ہے جس طرح اپنے متقی لوگوں کو عطا فرماتا ہے، لیکن اس کی جود و سخا خاص متقی بندوں کے لیے کیسی ہے؟ جیسے صبر و شکر، قناعت، توکل، یہ دولت صرف متقی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ یہ دولت صرف متقی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ کون سی دولت؟ صبر و شکر کی، قناعت کی، توکل کی۔ خاص یاد رکھیے، بارہا دہرا رہی ہوں میں اس بات کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ الوہاب ہے اور اس کی وہابی تمام یعنی مسلمانوں پر، غیر مسلمانوں پر، سب پر عطا ہو رہی ہے، لیکن الوہاب جو عطا کرتا ہے صبر، شکر، قناعت، توکل، کس کو نصیب ہوتا ہے؟ یہ صرف اور صرف متقی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اس کی جود و کرم کسی صلہ پر نہیں ہوتی بلکہ وہابیت کی بدولت جاری رہتی ہے۔ قیامت کے روز بھی اسی کی مہربانی اور فضل سے اہل جنت میں جائیں گے۔ یعنی ہم نیک اعمال کرنے کے باوجود ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہم چلیے نیک اعمال کریں گے نا اسی لیے جنت میں چلے جائیں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میری وہابی ہے، یہ میرا کرم ہے کہ میں تم کو تمہارے اعمال کے بدلے میں جنت عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اولاد جو عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے نیک بیوی، پاکیزہ اولاد ہبہ و عطیہ میں دے کر احسان جتایا کہ یہ بیوی اور اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا۔
اور ہم نے اسے بیوی دی اور اتنا ہی اور بھی اسی کے ساتھ عطا کیا، یہ ہماری رحمت ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ دعا آج ہمیں کثرت سے کرنے کی ضرورت ہے، واقعتاً ہمیں اس دعا کی آج شدید ضرورت ہے۔ یہ دعا سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 میں ہے۔ یہ دعا سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 میں ہے۔ کیا ہے اس کا معنی؟ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں عطا کر ہمارے بیویوں میں سے یعنی ہماری زوج میں سے اور ہماری اولاد میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ہمیں اور بنا ہمیں پرہیزگاروں کے لیے امام، وجعلنا اور ہمیں بنا للمتقین اماما، متقیوں کا ایمان، متقیوں کا امام۔ آج اس دعا کی ہمیں شدید ضرورت ہے، آج اس دعا کو کرنے کی ہمیں شدید ضرورت ہے۔ واقعی میں ہمارے زوج اور ہماری اولاد ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔